آپ اندازہ کریں گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھنے والی ہے، مینڈک کے تھوکنے سے نہ آگ بجھنے والی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے اپنی قسمت بنا لی۔ گرگٹ کی ہمیشہ یہ قسمت بن گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے، جہاں اسے پاؤ مار ڈالو، اور ایک مار میں مارو تو زیادہ ثواب ہے، ثواب ہے اس کو۔ اور مینڈک کے بارے میں فرمایا خبردار اس کو کہیں دیکھو تو مارو مت، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی حمایتی ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی، تھوک کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جانور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور ایک پر اللہ کا غضب، اس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار کاموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بگڑتا کچھ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی تاریخ بدل جاتا ہے۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، کسی ظالم نے اگر میرے نبی کی شان میں بھونکا ہے یا قرآن پر انگلی اٹھایا ہے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہونا اور رسول کی عزت کا بھی کچھ نہیں ہونا، لیکن ان ظالموں نے اپنی قسمت بنا لی، ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گئے۔ اور تمہارے لیے میں کہتا ہوں، دو جملے اگر تم نے حضور کی شان میں بیان کر دیے، قرآن کی شان میں بیان کر دیے، تو یہ بھی میں بتا دوں، نہ رسول کی شان تمہارے بولنے سے بڑھنے والی، نہ قرآن کی شان بڑھنے والی، ان کی شان تو خود میرے مولا نے بڑھا رکھی ہے۔ ہاں لیکن اتنا ہوگا کہ ان تمہارے دو جملوں سے تم بھی قیامت تک اپنی قسمت بنا لے جاؤ گے۔ ہاں تم پر لوگ آئیں گے، رحمتوں کے پھول برسائیں گے۔ ہاں ایک زمانے میں کوئی آیا تھا، جب کوئی گالی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کو کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، لیکن ایک عاشق تھا جو کہہ رہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دیکھیں یاد ہے 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی جب مجمع میں اس اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں ایک جان سی پڑ گئی ہے، روح آ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے میں قلم ہی تو اٹھایا تھا، قلم ہی اٹھایا اور اپنے گھر پر بیٹھ کر کے دفاع کیا رسول پاک کی عزت کا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے، تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے۔ ارے میں تو ایک چھوٹا آدمی حضور کی شان میں بول کر کے کیا کر لوں گا، باقی بڑے بڑے نکارے بج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ مینڈک نے صرف 2 بوند تھوکے تھے، لیکن صدیاں گزر گئی، آج بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ آگ بجھانے کی کوشش کی تھی، نبی کی حمایت کی تھی، اللہ نے آج تک اس پر رحمت کی ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی قسمت کا حصہ لے سکتے ہو۔ دنیا بھونک رہی ہے تو بھونکنے دو، لیکن تم جب بھی جوش میں آئے یا جذبے میں آئے تو یوں کہا کرو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تمہارے کہنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا؟ بہت ہوگا، بہت ہوگا۔ آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ نبی پر کوئی بھونک رہا تھا تو ایک عاشق جواب بھی دے رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کر رہا تھا۔ یہ تاریخ بن جائے گی۔ یہی نہیں، قیامت کے دن بھی کروڑوں کا نہیں اربوں کا مجمع ہوگا، لیکن تمہارا نام لے کر میرے مصطفیٰ پکاریں گے، نام لے کر پکاریں گے۔ کہاں ہیں فلاں بن فلاں؟ جب لوگ گالیاں دے رہے تھے تو تیری زبان میرے نغمات بول رہی تھی، جب لوگ ہرزہ سرائی کر رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ 700 سال ہو گئے امام بوصیری کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہمارے مجمع میں مولا صلی وسلم کے قصیدے گنگنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے ہی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کیا۔ مولا نے امام بوصیری کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، ہماری مجموع میں زندہ کر دیا۔ دیکھیں حضور کی شان میں جس نے بھی کہا وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کے نغمات بھی زندہ ہیں، ان کے اشعار بھی زندہ ہیں۔ گستاخی کرنے والے آئے چلے گئے، کہاں ہے ان کا؟ ان کی گستاخیاں کہاں ہیں؟ نہیں ملیں گی تمہیں۔ لیکن ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ارے یہاں کرناٹک ہے آپ کا علاقہ، آپ کی زبان ویسے تو کنڑ ہے یا ہندی ہے یا جو بھی ہے،
آپ کو عربی سے کیا تعلق ہے؟ عربی جانتے بھی نہیں ہو، لیکن جب کبھی کوئی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا پڑھتا ہے، سمجھ میں کچھ نہ آئے، ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو، گردن بھی جھکا لیتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اور ایک عاشق نے کہا تھا، تنم فرسودہ جہاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ۔ فارسی کلام ہے، علامہ عبدالرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم اردو والوں میں بھی پڑھتے ہیں تو گردنیں جھومنے لگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اور یہاں پر عشق کی بولی کے لیے نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا کون سی ذات کا ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارڈر بھی نہیں دیکھے جاتے، ہندوستان کا ہے کہ پاکستان کا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ عشق کی بولی اگر بارڈر کے باہر سے آتی ہے تب بھی سویکار کیا جاتا ہے کہ نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہاں سے اقبال پکار رہا ہے، دوسری زمین سے اقبال پکار رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے اشعار دیکھے، زبان دیکھی، پھر یہ نہیں پوچھا کس خاندان سے ہے، کس ملک کا ہے، کس زمین پہ رہتا ہے، کس کا شاگرد ہے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، بلکہ اشعار میں مٹھاس تھی تو نغمات کو زبان پہ بھی چڑھا لیا اور سینے پہ بھی بسا لیا۔ میرے عزیزو اتنا ہی نہیں، دوسرے ملک میں جاؤ، افریقہ کی سرزمین ہے، مصر کی سرزمین ہے، مصر میں عربی لوگ ہیں، لیکن ہم نے باضابطہ دیکھا ہے مجلس ختم ہوتی تھی جمعہ کے دن، وہاں پر کئی علماء ہوتے، مجلس ختم ہونے کے بعد بڑے بڑے علماء، جامعہ ازہر کے بھی علماء ہوتے، اور کھڑے ہو کر کہتے تم ہندوستانی ہو؟ کہتے ہاں۔ کہو پھر وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کو کیا سمجھ آتی تھی؟ کیا سمجھ ہے؟ ہم نے پوچھا بھی تھا، سمجھتے ہیں آپ؟ کہتے نہیں سمجھ تو نہیں آتی، لیکن اس میں مٹھاس ہی کچھ اور لگتی ہے۔ یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزو۔ جو نبی کی حمایت میں بولا، میرا مولا ہر زبان والے تک اس کی بات کو پہنچاتا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا۔ ہم نے آج سے 1 سال پہلے رمضان المبارک میں ہی ایک پاکھنڈی کو للکار کر کے کہا تھا، ہمارے سامنے مشکل سے 50-60 لوگ رہے ہوں گے، 50-60 لوگ رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ جذبہ تھا، ہمارا یہ درد تھا کہ نبی کی حمایت میں یہاں بیٹھ کر پکاروں گا، لیکن بعد میں مہینے بھر بعد پتہ چلتا ہے کہ نیوزی لینڈ والوں نے بھی سنا ہے، امریکہ والوں نے بھی سنا ہے، آسٹریلیا والوں نے بھی سنا ہے، افریقہ والوں نے بھی سنا ہے، ہر خطے والوں نے سنا ہے، ہر جگہ سے فون آئے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے سراہا، تعریفیں کی اور داد دیا، دعائیں کی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا، ہبلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر اگر میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے تو نہ یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے، نہ یہ فیس بک کا کمال ہے، بلکہ مولا رب العزت جب اپنے نبی کی حمایت میں اٹھنے والی آواز ہوتی ہے تو پھر ہر خطے کی زبان تک پہنچاتا ہے۔ تم کر کے تو دیکھو، نبیوں کی شان بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا اپنے ذمے لے لیتا ہے، پہنچانا اس کی شان میں ہے۔ مولا جب تک زندہ رکھے اپنے نبیوں کا حمایتی بنا کر رکھے، اور میرے آقا کے قدموں میں ہماری موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔